الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں وائل بن حجر کی آمد کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں، ان کے علاوہ دیگر محدثین نے، بزاز اور طبرانی نے یہ واقعہ وائل کی ہی زبانی نقل کیا ہے۔ وائل نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے بعثت کی اطلاع ملی تو میں اس وقت ایک بڑی مملکت کا سربراہ تھا۔ ہر قسم کی آسائشیں مجھے میسر تھیں، راحتیں میرے پاس تھیں۔ میں نے ان سب کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور مدینہ طیبہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ جب فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ پہنچا تو صحابہ کرام نے مجھے بتایا کہ تمہارے آنے کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 روز پہلے دے دی تھی، یہ ہمیں خوشخبری سنا دی تھی۔ میں بارگاہ رسالت میں فرماتے ہیں حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میں نے سلام کیا تو میرے سلام کا جواب دیا، پھر اپنی ردائے مبارک بچھا دی اور مجھے پکڑ کر اس کے اوپر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے اور مجھے اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اتنے میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضور نے روئے سخن حاضرین کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ زیبا حاضرین کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، یہ وائل بن حجر ہے جو بڑے دور دراز علاقے حضرموت سے تمہارے پاس آیا ہے اور اپنی آزاد مرضی سے آیا ہے، کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کا طلبگار ہے۔ یہ بادشاہوں کی باقی ماندہ اولاد سے ہے۔ وائل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہی مجھے حضور کی بعثت کا علم ہوا میں اپنا ملک، شاندار محلات، آرام و آسائش کے جتنے جملہ وسائل تھے ان کو الوداع کہہ دیا اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے کشاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حاضرین کو نصیحت کی
اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، یہ ابھی ابھی سلطنت اور ابھی ابھی اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آیا ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے خاندان والوں نے میری مملکت بھی مجھ سے چھین لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فکر مت کر، فکر مت کرو، میں تمہیں اس سے دگنی مملکت کا والی بنا دوں گا۔ طبرانی میرے لیے دعا کر دیجئے، تکلیف ہے ذرا کچھ برداشت کریں۔ طبرانی اور ابو نعیم سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ممبر پر اپنے ساتھ بٹھایا، ان کے لیے دعا فرمائی، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، اپنا دست پاک پھیرا۔ حضرت وائل بن حجر کا مقدر دیکھے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہم بارک فی وائل و والد و والدہ، ہے اللہ وائل اور اس کی اولاد در اولاد کو اپنی برکتوں سے نواز دے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ ابن سفیان کو حکم دیا کہ ان کو حرہ کے علاقہ میں ایک مکان میں ٹھہراؤ۔ معاویہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گرمی بڑی شدید تھی، دھوپ کی وجہ سے کنکریاں اور سنگریزے انگاروں کی طرح گرم تھے۔ امیر معاویہ نے انہیں کہا، اردفنی خلفہ کا، اردفنی خلفہ کا، کہ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیجئے۔ وائل نے کہا، لست من ارداف الملوک، لست من ارداف الملوک، تم ان لوگوں سے نہیں ہو جو بادشاہوں کے پیچھے سوار ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، مجھے اپنے جوتے ہی دے دو تاکہ پہن لوں، پتھر جو گرم تھے۔ وائل نے کہا، میں نے جوتے پہن لیے ہیں، اب میں تمہیں نہیں دے سکتا، اپنے جوتے تمہیں نہیں دے سکتا۔ کہا، آپ نے، ان سنگریزوں نے میرے پاؤں جلا دیے ہیں۔ حضرت وائل نے کہا، میری اونٹنی کے سائے میں چلو، یہی تمہارے لیے بڑا شرف ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ واقعہ جہاں سے میں نے آپ کو بیان کیا ہے اس کا حوالہ یوں ہے، خاتم النبیین جلد 2 صفحہ 1152، سبل الہدا جلد 6 پیج 665، والامام البہیقی دلائل النبوہ جلد 5 پیج 349، ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 4 پیج 154۔ یہاں سے یہ واقعہ ان بکس میں لکھا ہوا ہے، جہاں سے میں نے آپ کے گوشے گزار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غلاموں میں سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔